الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آنے جانے کا کھیل جاری ہے کوئی کیا جانے کس کی باری ہے سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل موت کا خوف دل پہ طاری ہے آخر کار سب جدا ہوں گے 4 دن کی رشتہ داری ہے شیر دل نوجوان ساتھیوں زندہ دل بزرگوں پھول دل ننے من اسلامی بھائیوں پردنشین درم دل اسلام مابین ہر قسم کی تعریف توصیف عظمت و جلالت بزرگی و بڑائی اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے جو اللہ بے مثال تھا بے مثال ہے بے مثال رہے گا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جیو خصوصاً نبیوں کے امام اللہ کے نبی آقا نامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا جنہوں نے انسان کو انسان بنایا جنہوں نے ظلم سے نکال کر انصاف تک پہنچایا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز حاضرین جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے تمہیدی باتوں سے گریز کرتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں آج کی گفتگو کو آج کی تقریر کو اگر کوئی عنوان دوں تو عنوان ہوگا فکر آخرت یہ ایسا عنوان ہے جس سے ہر کوئی غافل ہے جس سے ہر کوئی دور نظر آتا ہے سچی بات تو یہ ہے جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے دنیا اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے پھر دنیا کے رنگ برنگے بازاروں میں گم ہو کر انسان کبھی قبر کو فراموش کر بیٹھتا ہے
کبھی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور کبھی خود اپنی موت ہی کو بلا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جس پروردگار عالم نے یہ دنیا بنائی اور جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اسی اللہ نے یہ بات بھی بتائی ہے، دونوں لوگوں دنیا کی رنگینیوں میں رنگ کر آخرت کو نہ بھول جانا۔ میں نے یہ دنیا ایک وقت کے لیے بنائی ہے، جب اس دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی۔ اے ناچنے اچھلنے کودنے والے انسان، تجھے بھی ایک ٹائم کے لیے بنایا گیا، تیرا ٹائم ختم ہوگا پھر تو موت کی نیند سو جائے گا۔ تو الغرض کامیاب ہے وہ انسان جسے اللہ رب العالمین جنت میں بلا لے اور جسے اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے۔ میرے بھائیو، اس زندگی کو سمجھو، یہ زندگی چھوٹا سا سفر ہے، یہ زندگی پانی کا بلبلا ہے، یہ زندگی دھوکے کا گھر ہے، یہ زندگی مچھر کا پر ہے، یہ زندگی چھوٹا سا سفر ہے۔ آج میں اور آپ زندہ ہیں، کل میں اور آپ مر جائیں گے، پھر کیا ہوگا مولانا؟ میری اور آپ کی پہلی منزل قبر اور آخری منزل یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم ہوگی، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس خوبصورت زندگی کے سامنے اللہ رب العالمین نے موت کا جام رکھ دیا ہے۔ اے غافل انسان، تو چاہے نہ چاہے تجھے موت کا جام پینا ہی پڑے گا۔ تیری زندگی کے سامنے اللہ نے موت کا دروازہ کھلا رکھ دیا ہے، تیری مرضی ہو نہ ہو تجھے اس دروازے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ تیری خوبصورت زندگی کے اوپر اللہ نے موت کا ایسا پل اور برج لگا دیا ہے جس برج کے اوپر مجھے اور تجھے گزرنا ہی پڑے گا۔ اے محبوب نگر کے مسلمانوں، اس چیز کو یاد رکھا کرو، میری اور آپ کی زندگی 60 سال سے یا 70 سال سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے۔ چاہے ہم اللہ کو بھول کر، چاہے ہم قرآن کو بھول کر، چاہے ہم مسجدوں کو بھول کر، چاہے جتنی دور چلے جائیں، اللہ کی قسم دنیا کا ہر راستہ تمہارا قبرستان پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑی 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 بات کہہ دی، کہا یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے آدم کے بچے، اے ابن عمر، دنیا میں ایسے نہ جیا کر کہ تجھے موت یاد نہ رہے، بلکہ دنیا میں تو ایسے زندگی جیا کر کہ اللہ اکبر گویا تو مسافر ہے۔ پھر یہی ابن عمر لوگوں سے ملاقات کرتے، کتنے دلوں میں اترنے والی پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر المساء واذا اصبحت فلا تنتظر الصباح۔ اے اللہ کے بندو، اس دھرتی کے اوپر زندگی گزارنے والوں، جب جب صبح کرو کبھی شام کی فکر نہ کرو، جب جب شام کرو کبھی صبح کی فکر نہ کرو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ صبح تم بستر سے اٹھ جاؤ گے یا تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے نبی صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں صحابہ تم موت کو کتنا قریب دیکھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی ہم موت کو اتنا قریب دیکھتے ہیں، ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھیں گے یا ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے جو موت کو اپنی ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک قریب 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 سے دیکھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان صحابہ اکرام کی سوچ کو بدلا، فرمایا صحابہ تم موت کو بہت دور دیکھتے ہو، موت کو دیکھنا ہے تمہارے نبی کی آنکھوں سے دیکھو، موت اتنا قریب ہے، تم دو نمازوں کی بات کرتے ہو، تمہارا نبی ایک ہی نماز کی بات کرتا ہے، گویا کہ تم نے ایک نماز پڑھ لی، اس کی پہلی رکعت بھی ادا کر لی، دوسری رکعت بھی ادا کر لی، تیسری رکعت بھی ادا کر لی، چوتھی رکعت بھی ہو گئی، آخری تشہد کی باری ہے، اب سلام کی باری ہے۔ اللہ کی قسم نماز ایک ہی، آخری تشہد کی ساری دعائیں تم نے پڑھ لی ہے، اب سلام کی باری ہے، ایک سلام تم نے پھیر تو لیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگلے سلام کا بھروسہ نہیں ہے، تم سلام پھیر پاؤ گے یا موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو میرے اور آپ کے سامنے اتنا قریب کر دیا ہے، ایک سلام سے لے کر دوسرے سلام تک کا بھروسہ نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں،
میں کرناٹک سے اتنی رات بھر کا سفر کر کے آیا ہوں, آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں, مجھے کیا معلوم خطبے کے بعد میں میرے گھر پہنچ جاؤں گا یا میرے گھر میری لاش پہنچائی جائے گی. یہ ہے زندگی کی حقیقت, یہ ہے موت کی کرواہٹ. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی زندگیوں میں یہ چیز بٹھا دی کہ موت کو کثرت سے یاد کر لیا کرو, اس لیے کہ موت ہی وہ چیز ہے جو تمہاری ارمانوں کا خون کرنے والی. تم نے دیکھا نہیں کتنی خوبصورت حسیناؤں کو بیوہ بنا کے چھوڑا ہے موت نے, کتنے خوبصورت بچوں کو یتیم بنا کے چھوڑا ہے موت نے, کتنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کر دیا موت نے, اور کتنے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا موت نے, کتنے بہنوں کی کمر توڑ دیا موت نے, کتنی منگلوں کو ویران اور قبرستان بنا دیا موت نے. موت کو نہ بھولو اور اس چیز کو یاد رکھو, آج میں مر جاؤں گا تو پھر کل تم بھی زندہ رہنے والے نہیں ہو, آج تم مر جاؤ گے کل میں بھی زندہ رہنے والا نہیں ہوں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو, ہمیں ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں نہیں چھوڑا گیا ہے, موت کی تیاری کے لیے چھوڑا گیا ہے, خبر کی تیاری کے لیے چھوڑا گیا. یہ فکر کس کو ہے جناب؟ ہر مالدار کو اپنے مال کی فکر ہے, ہر جوان کو اپنی جوان کی فکر ہے. اللہ اکبر, صبح سے شام تک بیوی کی فکر, بچے کی فکر, دکان کی فکر, مکان کی فکر, بزنس کی فکر ہے. ہائے کوئی ماں کا لال جو دن میں ایک ہی مرتبہ صحیح اپنی موت کو یاد کر سکے. تجھے میرے نبی کی زندگی بتاتا ہوں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عمر والے نہیں ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے کبھی داڑھی کے بال سفید نظر آتے ہیں, کبھی سر کے بال سفید نظر آتے ہیں. ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کو دیکھا, رہا نہیں گیا, برجستہ اعلان کیا, قد شبت یا رسول اللہ, اے رسول پاک ہم کیا دیکھتے ہیں, جوانی میں آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی نے سوال کو سننا تھا. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا, ما شبت یا ابو بکر قد شیبتنی القرآن. ابو بکر خبردار, تیرا نبی بوڑھا رہ ہوا ہے بلکہ آخرت کی یاد نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا ہے. اللہ اکبر, یہ میرا تیرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے, بوڑھا ہوتے جا رہا. آج ہم بھی ہیں, قرآن پڑھ رہے, گردنیں موٹی ہو رہے, قرآن پڑھ رہے, پیٹ باہر آ رہا ہے جناب. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمارے جنازے بھاری ہو رہے, ہم دنیا کی سوچ میں قرآن پڑھتے ہیں. میرا تیرا نبی جب قرآن پڑھتا تھا, آخرت کو یاد کرتا تھا, جوانی میں بال سفید ہوتے تھے. یہ رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری لمحات اور رات کے ایام کا رات کے ماحول کا بھی تذکرہ کیا. نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پہ سونے کے لیے آتے. ہر رات کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ حقیقت ہے میرے بھائی. ہر رات سونے کے لیے بستر پہ آئے, دعا ہو رہی ہے, اللہم باسمک اموت واحیا, اے پاک پروردگارا تیرا نبی تیرے نام کے ساتھ مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے. اے نوجوانوں کہاں ہو تم نا, تم خبر کو بھول بیٹھے. اللہ اکبر, تم موت سوتے وقت بھی اپنی موت کو بھول گئے. آج 3 بجے تک تمہارے ہیڈ کانوں کے اندر ہیڈ فون لگا ہوا ہے. 3 بجے گانے سننے والوں, میری مائی بہن تم بھی آئی ہو تو جان لو, ہیڈ فون لگا کر 3 بجے رات تک فلمیں دیکھنے والوں, ڈرامہ دیکھنے والوں, گانے سن کے سونے والوں, کبھی تو سوچ لیا کرو اللہ کی قسم اسی رات میری اور آپ کی موت ہو جائے, کیا میرا تیرا جنازہ بھاری نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کہہ رہے, اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں. کیوں بھائی, النوم وخل موت, موت نیند بھی بڑی کمال کی چیز ہے, اسے معمولی نہ سمجھ. موت نیند موت کی بہن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر رات گویا اپنی امت کو یہ میسج دے رہے, اے انسان, اے غافل, اے کاہل, سونے سے پہلے اپنی موت کو یاد کر کے سویا کر. تجھے معلوم نہیں صبح تو اٹھ جائے گا یا تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا. موت میرے اور آپ
کے اتنا قریب ہے۔ اے انسانوں، زندگی میں کسی چیز پہ فخر نہ کرو، جوان ہو تو جوانی پہ فخر نہ کرو، خوبصورت ہے خوبصورتی پہ فخر نہ کرو، مالدار ہے مالداری پہ فخر نہ کرو۔ بہت جلد میری اور آپ کی زندگی میں ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک ہفتہ ایسا آنے والا ہے، ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے، ایک سال ایسا آنے والا ہے، اللہ کی قسم وہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری سال ہوگا، آخری مہینہ ہوگا، آخری ہفتہ ہوگا، آخری دن ہوگا۔ اس دن کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اسی چیز کا نام موت ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اے انسانوں، اس چیز کو نہ بھولو، موت کا ایک جھٹکا، موت کا ایک جھٹکا میری تیری خوبصورت زندگی کو ٹکڑے ٹکڑے بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس چیز کو نہ بھولو، اور تمہیں اگر اس زندگی میں رہتے بھی موت یاد نہیں آتی، کبھی قبرستان کی زیارت کیجئے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ۔ اے میری امت کے لوگوں، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے یا پتھر ہو گیا ہے، تمہیں دنیائی سب کچھ نظر آتی ہے، ذرا قبرستان جایا کرو نا، وہاں جانے سے تمہیں موت یاد آئے گی، آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے پاک پروردگار، تیرے نبی کے حساب کو آسان کر دینا۔ ہائے ہائے، میرا تیرا نبی ایک گناہ آگے کوئی نہیں پیچھے کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی اتنا پیارا برگزیدہ پیغمبر، قیامت کی دھرتی پر اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا پیغمبر ہوگا۔ میرا نبی آگے آگے جائے گا، ساری کائنات میرے نبی کے پیچھے پیچھے جائے گی، جب تک میرا نبی جنت میں نہ جا سکے کوئی پیغمبر بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے حساب کو آسان کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے اس سوال کو، اس دعا کو سنا، فرمایا ومل حساب الیسیر، ہے تاجدار مدینہ مجھے سب سمجھ میں آیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آسان حساب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر سمجھایا، منو کی شاوزیبا، عائشہ آسان حساب یہ ہے، اللہ کسی بندے کو میدان محشر میں اگر کھڑا کر کے پوچھ لے، اے بندے تو نے کام کیوں کیا، اے عائشہ مجھ محمد کے اندر بھی کیا مجال کہ وہ اللہ کے کیوں کا جواب دے سکے۔ اے مسلمانوں، آخرت کے لیے ہمارے پاس کون سی تیاری موجود ہے؟ ہم نے جمعہ ٹوپی لگا کر اپنا نام مسلمان رکھا ہے، ہم صرف جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے، ہم صرف عید کی نماز پڑھنا چاہتے۔ آؤ تو صحیح، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک صحابی کی قبر اور موت اور ان کی قبر کا ہولناک منظر بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو اور مجھے قبر کی تیاری کا شوق نصیب ہو جائے۔ سچی بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے سر کو اپنے گود میں رکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا فرمائی، اللہ میرے سعد کے ساتھ تو وہ معاملہ کر جو تو نیک تیرے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی سعد بن معاذ کی روح بدن سے نکلی، اس روح کے بلکم اور جلالت میں ایک مرتبہ اللہ کا عرش ہل کے رہ گیا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کتنے خوش نصیب صحابی ہے، روح بدن سے نکلی، اللہ کا عرش ہل گیا۔ حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب السماء، جیسے جیسے یہ روح زمین چھوڑ کر آسمان کی طرف جانے لگی،
نبی، اللہ رب العالمین نے اس روح کی ویلکم کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیا. یہاں صحابہ اکرام نہلائے ہیں سعد ابن معاذ کو اور کفن پہنایا اور جنازے کو اٹھا کر میت کو اٹھا کر جنازے میں رکھا، جنازے کو اٹھا کر کندھوں پہ رکھا. صحابہ اکرام کا بیان ہے ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا ہم نے خالی جنازہ کندھوں پہ اٹھایا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا این سعد یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کا صحابی سعد موٹا تگڑا انسان تھا، پہلوان تھا، لہیم شہیم تھا، لمبا چوڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا. آج مرنے کے بعد کفن میں لپیٹنے کے بعد جنازے میں رکھنے کے بعد جنازہ کندھوں پہ رکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے ہم نے خالی جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. اللہ کے نبی اس راز کو بھی بتا دیجئے نا کہ آپ کا صحابی کے وزن، آپ کے صحابی کا وزن کہاں چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، صحابہ کرام کی جانب سے دیکھا اور فرمایا اے صحابہ تم جنازے کے ہلکے پن کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، سن لیجئے نا ان لہو قد حملہ غیرکم 70,000 من الملائکہ. تم نے اس صحابی کے جنازے کو نام کے لیے کندھا دیا ہوا ہے. اللہ کی قسم تم سے پہلے اللہ کے 70,000 فرشتوں نے اس جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. اللہ اکبر، یہ صحابی رسول ہے. اللہ 70,000 فرشتے جنازے میں آئے ہیں، کندھا دیے ہیں. پھر میرے تیرے نبی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی صفیں باندھ رہے اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں سعید جاؤ مدینے میں سعد کی قبر کھودو. لوگوں حضرت سعید کا بیان ہے میں میرے نبی کے آرڈر پر قبر کھودنے والا کدال لے کے قبرستان پہنچا مدینے کی سرزمین پر. اللہ کی قسم میں قبر صاحب کی کھود رہا تھا، مجھے قبر سے جو مٹی باہر آ رہی تھی مجھے اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. ایسے خوش نصیب صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے خود نماز جنازہ پڑھائی ہے. نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے اور دفنانے سے فارغ ہوئے. قبرستان کا ماحول سناٹا چھا گیا ہے، صحابہ کرام موجود، اللہ کے نبی موجود، ہاتھ اٹھائے ہیں، روئے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو ہیں. اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کو رہا نہیں گیا، فرمایا اللہ کے نبی ایسا خوش نصیب صحابی جس کی روح پر عرش ہلا ہو، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے ہو، جس کے لیے 70,000 فرشتے آسمان چھوڑ کر زمین پر آئے ہو، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہو. اللہ کے نبی ایسے خوش نصیب صحابی کے لیے رو رو کے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی دعا تو ہم مجرموں کے لیے ہوتی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا نا. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے. اللہ کے نبی روتے ہوئے فرمایا اے صحابہ تم نے صحابی کے جتنے فضائل بیان کیے ہیں اس کے مقام کا تذکرہ کیا ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اس کی روح پر اللہ کا عرش ہلا ہے، اس کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اتر آئے ہیں. میں نے خود نماز پڑھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، لیکن میں نے جب میرے صحابی کو سعد کو قبر میں رکھا اس کے چہرے پہ مٹی ڈالی میں کیا دیکھتا ہوں خد زم زمتن حتی صار گشار. میرے صحابی کو خبر نے اتنی زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا، رب کعبہ کی قسم میرا صحابی دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا. میں نے پھر اللہ سے رو رو کے دعا کی، اللہ نے اس کی قبر کو چوڑا کر دیا. میرے بھائیوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں خبر کی تیاری کر لو. خبر کے دبانے سے اگر کسی کو نجات ہوتی میرا صحابی سعد بچ جاتا. اور یاد رکھو جب قبر نے میرے صحابی سعد کو نہیں چھوڑا، مسلمانوں تم تیاری کرو نہ کرو تمہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا. رسول رحمت علیہ السلام ایک کہتے جا رہے ہیں روتے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا میرے بھائی، ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا، ہم زمین میں دندناتی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کب کا ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قسم ایک صحابی کی قبر کا یہ حال ہے کہ ایسا دبایا سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گئے. میرا تیرا کیا بنے گا؟ میرا تیرا
کیا بنے گا؟ ہم تو مطلب کے مسلمان ہیں، ہم نماز تب پڑھتے ہیں جب بیوی بیمار ہو جائے، ہم نماز تب پڑھتے ہیں جب دکان میں کوئی خسارہ ہو جائے، ہم نماز تب پڑھتے ہیں جب بچہ بیمار ہو جائے۔ میری تیری قبر کا کیا بنے گا؟ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج تک بہنوں کا حق نہیں دیا، کتنی اولاد ہے جن کی کمائی ہونے کے باوجود بھی ان کے ماں باپ بھوکے سو رہے ہیں، اور کتنے مسجدیں ایسی ہیں فجر میں 2-4 آدمیوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ کتنا قرآن مسجدوں میں ہے، کتنا قرآن تمہارے گھروں میں ہے، رمضان کے بعد سے آج تک تم نے قرآن نہیں اٹھایا۔ میری تیری ساتھ خبر کیا سلوک کرنے والی ہے؟ اس چیز کو نہ بھولو، کفا بالموت واعدا۔ میرے بھائی کسی چیز پہ فخر نہ کر، اور کبھی یہ نہ کہنا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور تیرے پاس جب موت آئے گی، اور جب تیرے پاس موت آئے گی، سکرات میں تجھے گرفتار کیا جائے گا، ملک الموت کے سامنے تو آئے گا، اس وقت تجھے نیکی کی اہمیت معلوم ہوگی۔ تو نیکی کے لیے ملک الموت سے اپیل کرے گا، خیرات مانگے گا، فقال رب ارجعون۔ اے ملک الموت، اے پاک پروردگار، میری موت کو کچھ پیچھے کر دے، مجھے اور کچھ موقع دے دے، میں گھر جاؤں گا، میں نیک بن کے آؤں گا، میں سارا کا سارا مال تیرے دربار میں لٹا کے آؤں گا۔ اللہ کی قسم، موت کے وقت زندگی کی بھیک مانگو گے، تمہیں زندگی کی بھیک نہیں دی جائے گی۔ موت کے سامنے تم نیک عمل کی خیرات مانگو گے، تمہیں نیک عمل کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ کفا بالموت واعدا۔ لوگوں، موت ہی تمہارے لیے سب سے بہترین میسنجر ہے، موت ہی تمہارے لیے سب سے بہترین پیغمبر ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کبھی قبرستان بھیجا، جاؤ قبروں کی زیارت کرو، وہاں جانے کے بعد موت یاد آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو کہا سمندر کے کنارے چلے جاؤ، انگلی پانی میں ڈبو دینا، پھر نکال لینا، انگلی کو ایک بار نہیں 10 بار دیکھ لینا، جتنا انگلی کو تیری پانی لگا ہے، بس میرے پیارے یہی تیری دنیا ہے، سارا کا سارا سمندر آخرت ہے۔ چند دنیا کے خطروں کے لیے آخرت کو دھکا دینے والے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعدا۔ اگر مولانا کا بیان تجھے سمجھ میں نہیں آتا، پوچھ یہ تیرے ہاتھ گواہ ہے، پوچھنا ان ہاتھوں سے کتنے مردوں کو تو نے خبر میں سلا کے ان ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے، پوچھنا ان آنکھوں میں کتنے جنازوں کو کفن میں سوتا ہوا دیکھا، پوچھنا ان قدموں سے کتنے جنازوں کو ان قدموں نے پہرا دیا ہے، اور اللہ اکبر کتنے خبروں کی، کتنے موت میتوں کا اعلان انہی کانوں نے سنا ہے۔ کفا بالموت واعدا۔ گویا ہر مرنے والا مجھے اور تجھے آواز دے کے جا رہا ہے، اے اللہ کی دھرتی پر دندناتی ہوئی جینے والے، اے میری لاش پہ کفن اڑانے والے، اے مجھے جنازے میں رکھ کے قبرستان لے جانے والے، اس چیز کو نہ بھول، آج میری باری، کل تیری باری ہے، اور اس چیز کو نہ بھول، آج میرے ننگے بدن پہ کفن لپیٹنے والے تیار ہو جا، کل تیرے بدن پر بھی کفن لپیٹا جائے گا۔ اے میری میت کو جنازے میں رکھنے والے، کل تیری میت کو بھی جنازے میں رکھا جائے گا۔ آج میری میت کو قبر میں سلا کے میری منہ پہ مٹی اچھالنے والے، کل تیری میت کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ اور آج میرے یتیم بچوں کو چپ کرانے والے، کل کوئی روتے تیرے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج کسی بیوہ کو صدقہ و خیرات دینے والے، کل کوئی تیری بیوہ کو صدقہ و خیرات دے گا۔ کفا بالموت واعدا۔ لوگوں، موت کے اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ اگر موت کے اوپر کسی کا زور چلنا ہوتا، کوئی ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو مرنے نہیں دیتا، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو مرنے نہیں دیتے، کوئی بیوی اپنے شوہر کو جانے نہیں دیتی، لیکن جا کے دیکھو نا قبرستان میں 10 سال کے بچے کی قبر بھی وہاں ملے گی، باپ کی خبر بھی وہاں ملے گی، بیٹے کی خبر بھی وہاں ملے گی، بیوی کی خبر بھی وہاں ملے گی، شوہر کی خبر بھی وہاں ملے گی۔ تم کہتے ہو مولانا میں بیمار ہو کے مر جاؤں گا، ابھی تو میں ٹناٹن جوان ہوں، جاؤ ذرا جمعہ کے بعد قبرستان چلے جانا۔ کتنے نوجوانوں کی خبریں اللہ اکبر بے یار و مددگار پڑی ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے،
मकी हो गए नामका कैसे कैसे, हुए नामुवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। मेरे भाइयों, चाहे तो कितना बड़ा ताकतवर हो, मलकुल मौत के सामने हार जाएगा, चाहे तो कितना बड़ा मालदार हो, मलकुल मौत के सामने हार जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात के लिए अपना चैलेंज पेश कर रहा है, तर्जुना इन कुंतुम सादिकीन। आदमी बीमार होता है, मलकुल मौत के अल्लाह अकबर मौत के होश में जाने लगता है, सकरात में मुब्तला होता है, तुम कहते हो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाया जाए, एम्बुलेंस में सवार है, रिश्तेदार भागे जा रहे हैं, अस्पताल पहुंच जाता है, वेंटिलेटर पे सुलाया गया, ऑक्सीजन दिया गया है, बड़े बड़े मशीनियां लगाई गई है, डॉक्टरों की लाइन लगी है, उसके बावजूद भी डॉक्टर कहता है जो कुछ करना था हमने कर लिया, बस इस 8 दिन का मेहमान रह गया है। तुम कहते हो मौलाना को फोन लगाया जाए, कोई दुआ काम करेगी, इधर से मौलाना भाग गया है, अस्पताल में तुम्हारा रिश्तेदार पेशेंट सोया हुआ है मशीनों के साथ, डॉक्टरों की छांव के साथ, इसके बावजूद भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मौलवी भी आ गए, यहाँ मौलवी खड़े हैं, यहाँ डॉक्टर खड़े हैं, यहाँ रिश्तेदार खड़े हैं, अपने ये प्यारे की गम में रोए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी माहौल में मलकुल मौत को भेज के कहता है तर्जुनहा इन कुंतुम सादिकीन। डॉक्टरों, तुम्हारी दवा में इतनी ताकत हो, मौलवियों तुम्हारी दवा में इतनी ताकत हो, तो देख लो मेरा बंदा, मैं उसको लेके बता रहा हूँ, तुम्हारी डॉक्टरियत में इतना दम है, मेरे बंदे की रूह वापस लेके बताओ। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आती है 1 सेकंड ना आगे होगा, 1 सेकंड ना पीछे होगा। ऐ गाफिल इंसान, ऐ काहिल इंसान, तैयारी करना है, मौत की तैयारी कर ले। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरे और तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने 6 बच्चों को अपने हाथों से जमीन में दफन किया। 6 बच्चों को मेरे तेरे नबी ने जमीन में दफन किया, और तू कह रहा है जो मौलाना जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, किस मामले में कह रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा? क्या देखोगे? तुम्हारी लाश रस्साल के सामने बेसहारा पड़ी होगी, तुम्हारे बदन पे कपड़े फाड़ के निकाले जाएंगे, आखिरी जोड़ा कफन के साथ तुम्हें दुनिया से अलविदा किया जाएगा। तब देखोगे या एम्बुलेंस की छांव में कभी अस्पताल से घर लाया जाएगा, तब देखोगे या तुम्हारी चारपाई के ऊपर चिट्टे बदन पर कफन लपेट कर सुलाया जाएगा। तो यतीम बच्चे तेरी लाश को देख के बिलबिलाएंगे, तेरी बेवा तेरी लाश को देखकर कभी चक्कर आके बेहोश गिर रही होगी, तब देखा जाएगा। या तेरे मुंह पे मिट्टी डाल के तुझे मिट्टी बना दिया जाएगा, तब देखा जाएगा। कफा बिल मौती वाहिदा। मेरे भाई, मौत को ना भूल, मौत को ना भूल, मौत की तैयारी तू करे या ना करे, अल्लाह की कसम मौत आकर ही रहेगी। और इस चीज को भी याद रखना मेरे भाई, दुनिया में मैं और आप आए एक तरतीब के साथ आए। हाँ, ये बात बयान करके बात को खत्म करता हूं। मैं और आप दुनिया में एक तरतीब के साथ आए। पहला दुनिया में मैं नहीं आया, मेरे आने से पहले मेरा बाप दुनिया में आया, मेरा बाप आने से पहले मेरा दादा दुनिया में आया, मेरे दादा से पहले मेरा परदादा दुनिया में आया। और यही तरतीब आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। पहले आपने आपके बाप से पहले आपके दादा से पहले आपके परदादा है। ये जिंदगी की शुरुआत है, ये जिंदगी की तरतीब है। अल्लाह की कसम, महबूब नगर के इंसानों, जागो, अपने ईमान को जगा लो। जब मौत के फैसले होंगे, जब मौत की शुरुआत होगी, मौत की तलवार रिश्तों की तरतीब को काट कर फेंक देगी। अल्लाह की कसम, बूढ़े माँ बाप के सामने जवान बेटे का जनाजा होगा, बड़े भाई के सामने छोटे भाई का जनाजा होगा, बड़ी बहन के सामने छोटी बहन का जनाजा होगा, एक उस्ताद के सामने शागिर्द का जनाजा होगा। अल्लाहु अकबर। एक बीमार के सामने सेहतमंद का जनाजा होगा, एक बूढ़े के सामने जवान का जनाजा होगा। यही जिंदगी की हकीकत है, इस चीज को कभी न भूलिएगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, जितने लोग दुनिया से चले गए, मालिक व मौला अहले तौहीद है, तो उनकी कब्रों को आबाद फरमा, उनकी कब्रों में जन्नत का नूर अता फरमा। अल्लाह, हम भी मरने वाले हैं,
کٹ کر جل کر مرنے والی موت سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، کفر اور شرک کی موت سے بچا لے۔ اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، خبر سے پہلے خبر کی تیاری نصیب فرما۔ مالک و مولا، ہمارے ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، ہماری موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری موت نصیب فرمانا۔ ہم جب مرنے لگے ہماری زبان پر تیرا کلمہ نصیب فرمانا۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہ خصوصاً یہ جمعہ کا دن یقیناً دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ فلسطین کے یتیم بچوں پہ رحم فرما، اللہ حسین بیواؤں پہ رحم فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، اللہ وہاں کے مسلمانوں کا بول بالا فرما، اللہ دشمن کا منہ کالا فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان اللہ پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے قبرستان کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرما، جتنے جوان لڑکے لڑکیاں بے جوڑ ہیں اللہ ایمانی جوڑا نصیب فرما، جتنے مسلمان اسپتالوں میں بیمار ہو کر موت کے آغوش میں کروٹیں بدل رہے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ انہیں نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پاکی زندگی اللہ پابندی کے ساتھ تیرے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔